جیسے آپ نے جو تنقید کی ہے کہ وہ ان کے یہاں بدعت پائی جاتی ہے، تو تھوڑا اس کی تعریف کریں کہ بدعت کسے کہتے ہیں؟ کیا بول رہے ہیں؟ جس بیر میں نوری کی تحقیق پہ آپ نے بدعت کا فتویٰ لگایا ہے، اس سے بدعت کی تعریف کریں اور یہ کہیں کہ انہوں نے کہاں اس کے وہاں تحقیق کیا ہے، وہ کہاں بدعت پائی جاتی ہے؟ ان کا اصول ہے نا تدلیل واضح بدعتی اصول، تو انہوں نے اصول کہاں سے لیا ہے یہ آپ کو معلوم ہے؟ کہیں سے بھی لیا ہو، ہم کو کیا کرنا ہے؟ ارے ہم کو کیا کر رہے ہیں؟ پھر بدعت کا فتویٰ کاہے کو دے رہے ہیں؟ آپ کو معلوم نہیں؟ ارے وہ اہل سنت اہل حدیث کا اصول ہی نہیں ہے۔ ارے اصول نہیں ہے تو آپ کو کیا، آپ کیسے کہہ رہے ہیں اصول نہیں؟ جب انہوں نے ارے اماموں نے کہے بڑے بڑے، کس امام نے کہا میرے بھائی؟ ہمارا تو دے مجھے ذرا، تو انہوں نے کہاں سے لی وہ تو بتائیں۔ انہوں نے امام مسلم سے صحیح وہ غلط ہے، اسی کے بارے میں اماموں نے اسی کے بارے میں کہا ہے نظریاتی اصول ہے، اس کو جو مقدمہ مسلم ہے وہ غلط ہے، پھر مسلم سے نہیں بھائی آپ کو اصل میں آپ سنو نا، پہلے بات کو سمجھنا چاہ رہے ہو، عزت کرنا چاہ رہے ہو؟ ہاں بولو۔ امام مسلم کے جس اصول کی آپ آڑ لے رہے ہو اس کے بارے میں محدثین نے کیا کہا پہلے وہ دیکھ لو۔ وہ نظریاتی اصول ہے، اس کو امام مسلم نے اپلائی نہیں کیے، اور امام مسلم نہیں، امام شافعی کا اصول ہے وہ۔ امام مسلم نے جو مقدمے میں لکھا ہے کہ مدلس والی آنے والی روایت قابل قبول نہیں جب تک نہ سما کی تصریح موجود ہو، اور وہی امام شافعی کا بھی قول ہے وہی۔ ہاں تو امام شافعی کے قول کے بارے میں، امام شافعی کے قول کے بارے میں ہی محدثین نے کہا ہے کہ مدلس کے بارے میں، امام بخاری نے جو مدلس کے بارے میں، اللہ کے بندو امام شافعی کے اسی قول کے بارے میں حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ سفیان الثوری حجت ہیں اور اس پر سب کا اتفاق ہے، اجماع ہے۔ کیا بول رہے ہیں؟ تو پھر تو عبداللہ ابن عباس کی روایت ترک ہے پھر نا، پھر تو بعد میں مسئلہ آئے گا نا، پہلے اس کی چیز سمجھ لو نا۔ ارے یہی تو بول رہا ہوں میں، امام ذہبی کا حجر کا ماننا ہے کہ آپ صحیح مسلم کی امام ذہبی کیا نقل کر رہے ہیں، اس پر اجماع ہے، اجماع۔ ارے امام ذہبی کی بات کو رد کرو میزان الاعتدال سے۔ امام ذہبی خود کے طبقات مدرسین کے اندر امام سفیان ثوری کو امام المدرسین کہہ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ امام ذہبی نے میزان الاعتدال میں ان کے حجت ہونے پہ اجماع نقل کیا، اور جو کہتا ہے نا ان کی حدیث موجود ہے، سما کی تصریح موجود ہے، اس کے آگے امام ذہبی کا قول پڑھو جو ان کا قول۔ سنو امام ذہبی کیا کہتے ہیں آگے، کہ جو کہتا ہے کہ وہ تعلیم سے روایت کرتے ہیں اور وہ جھوٹا ہے، امام ذہبی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ضعف سے بھی تدلیس کرے تو وہ ان کی صلاحیت ہے، قابلیت ہے، اور جو شخص یہ کہتا ہے وہ کذابین سے روایت کرتے مدلس ہے تو اس کے قول کو رد کر دیا جائے گا، اس کے قول کی کوئی ویلو نہیں۔ ارے امام ذہبی کا قول وہ حجت ہوگا جو حدیث کی زمر میں وہ کہیں گے اور اجماع کے حجت نہیں کہیں گے، اگر ان کا قول اپنی رائے ہے وہ۔ ارے امام وہاں پر، ارے مراد امام ذہبی نے اگر امام ذہبی کا یہ کہنا ہے کہ سفیان ثوری امام المدلسین ہے، ان کی وہ ضعیف راوی سے بھی تدلیس کرتے تھے، تو وہ ہے نا، وہ اس کی تدلیس قابل قبول نہیں ہے امام مسلم کے مقدمے کے مطابق، امام شافعی کے مقدمے کے مطابق۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ارے بدعت کی تعریف معلوم ہے آپ کو؟ بدعت کسے کہتے ہیں؟ ارے کون بولا؟ ارے بدعت کی تعریف معلوم ہے؟ بدعت کی تعریف کریں، بہت ساری باتیں کر کے خلط مبت مت کرو۔ نہیں امام کو بچانے کے چکر میں، ہم کسی کو بچانے کے چکر میں نہیں، ہم سلف کو مانتے ہیں الحمدللہ، ہم ہر ایک علماء کو مانتے ہیں۔ حافظ ابن حجر کا یہ حافظ ابن حجر نے یہ بھی لکھا ہے، نبی علیہ السلام نے اپنے والدین کو قبر سے نکال کے کلمہ پڑھایا ہے، تو کیا آپ اس بات کو مانیں گے حافظ ابن حجر کی؟ نہیں وہ بات کا مسئلہ ہے نا، ابھی اصول کا مسئلہ ہے، اگر ہر بات حافظ ابن حجر کی صحیح ہے تو یہ بات صحیح مانو گے؟ پہلے طبقات مدلسین مانتے ہو کہ نہیں؟ طبقات مدلسین میں اسے اصول سلف کے اصول ہے نا، امام بخاری کے ہیں، امام شافعی کے ہیں، باقی دیگر اماموں کے اصول جو ہے انہوں نے وہ اصول باندھے، اصول نہیں لائے ہیں۔ طبقات مدلسین مانتے ہو؟ ہاں مانتا ہوں، اس میں اصول بدعت ہو گیا تو کیسے یار؟ پہلے درجے کا مدلس جب سفیان ثوری ہے تو ماننا ہی نہیں پڑے گا نا، جب ان کی روایت تدلیس والی ضعیف ہوتی ہے تو درجات مان ہی نہیں سکتے نا آپ۔ اچھا اگر آنے والی روایت ضعیف نہیں ہے تو پھر موسیٰ اشعری
یہ الگ مسئلہ ہو گیا بھائی. ادب المفرد کے اندر سمجھنا تھا کہ یہ سنو یار، میں آپ کو آپ کا فقی دوں گا نا، فقی دوں گا میں آپ کو. ارے فقی نہیں، آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، جو نقطے پہ بات کرنا ہے نا آپ وہ کر نہیں پا رہے ہو. میرے بعد میں آپ فقی دوں گا. ابو موسیٰ اشعری کو سفیان ثوری کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ بن حضرت حذیفہ بن یمان نے منافق کہا، اس میں بھی تدلیس پائی جاتی ہے. وہ کس کی؟ سفیان ثوری کی. تو کیا یہ حدیث صحیح مانو گے؟ پھر ابو موسیٰ اشعری تو گئے ایمان سے. کس سے؟ ایمان سے تو گئے. ادب المفرد کھول کے دیکھو. ارے بھیا ادب المفرد امام بخاری کی کتاب ہے، اس میں بخاری کی روایت دیکھو. حضرت عباس نے حضرت علی کو خائن، کذاب، جھوٹا کہا. صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں روایت ہے، تو مانو گے؟ ارے وہ تو غصے میں مانا نا، غصے سے ابھی وہی اصول اپلائی کرو نا. تدلیس کا بہانہ کیوں بنا رہے ہو؟ ارے غصے کیسے مانو؟ وہ حدیث صحیح ہے، وہ تو حدیث فرماتے ہیں کہ جب ہم عصر لوگ غصے میں جرح کرے تو وہ حجت نہیں ہوتی. ارے آپ کا یہ گڑا ہوا نیا اصول ہے. اچھا مطلب آپ یہ اہل حدیثوں کے کون ہو؟ میں اصول حافظ ابن حجر ان کا بتا رہا ہوں، آپ بولو گڑا ہوا ہے. زبیر نہیں کے گڑے ہوئے اصول صحیح ہے. زبیر نہیں کے گڑے اصول نہیں ہے، وہ واضح اصول ہے، اس کے دلائل ہے. آپ کے جو صاحب ہے نا، انہوں نے 1000 صحیح حدیثوں کو صحیح بول دیا جو اہل سنت اصول حدیث کی منہج پہ صحیح تھی. جو آپ کے سنن اربعین وہ جو صحیح تھی ضعیف بول دیا. آپ مانتے ہو اس کو؟ یہ سنابلی صاحب ہے نا آپ کے، وہ کال کباڑ کر کے جمع کر کے آپ لوگوں کی پول کھولے انہوں نے، پول کباڑ کر کے جمع کر کے آپ لوگوں کی چال بازی ہے. پول جو مقلد بنانے کی سازش چل رہی تھی اہل حدیث میں، اہل حدیثوں کو جو مقلد بنانے کی سازش چل رہی تھی اس کی پول کھول دی انہوں نے. آپ پڑھیے حافظ ابن زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مقالات، اس کے اندر 300 جھوٹ کفایت اللہ سنابلی کے 300 جھوٹ پڑھیے آپ. یہ جھوٹ ہے، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے اور یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. لوگ زبیر علی زئی کی جو پول کھولے وہ اہل حدیث عالم کو ہی جھوٹا بولنے لگے، تو زبیر علی اہل حدیث کدھر ہوئے؟ ارے زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ السلام نے جو کام کیا وہ آج تک کیا کام کیا؟ کو تکلیف پہنچائی. جسے 1400 سال میں کسی نے صحیح نہیں بولا اس کو صحیح بول کے شیعہ مذہب کو صحیح کیا کہ سنت کو بدلنے والا یزید ہوگا، یہ کام کیا. ارے سر ہاں وہ صحیح بات ہے، وہ روایت ہے. 1400 سال میں کون سے محدث نے اس کو صحیح بولا؟ حافظ ابن حجر نے کہا، امام ذہبی نے کہا. یار اس پہ لگاؤں گا، وہ حدیث کو صحیح حدیث ہے، صحیح کہا اسے، صحیح حدیث ہے. کون سی حدیث پڑھ لو، سکین لگاؤ اس کا سکین لگاؤ. میں نے ایک مضمون لکھا ہے، فیس بک پہ پڑھا ہے میرا مضمون، اس میں بھی یہ حدیث نے نقل کی ہے. وہ حدیث سب سے وہ حدیث پڑھ دو پوری ذرا. جو وہ حدیث میں نے اپنے پاپولر میں لکھی ہے، پوری حدیث پڑھ دو نا. کیا ہے وہ حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ مفہوم بھی پڑھ دو. چلو سر میری بات، وہ حدیث میں ہے کہ میری امت میں ایک یہ آخری نام کا شخص، یہ تو آخری شخص ہوگا جو میری حدیث کا آخری ٹکڑا ہے. شروع سے پڑھو. وہ حدیث کا جو ہے حدیث کے مفہوم بولتا ہوں میں، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کی طرف جھوٹ منسوب کر اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ حدیث شروع کس الفاظ سے ہوتی ہے؟ شروع اسی الفاظ سے ہوتی ہے کہ میری سنت سے بدلنے والا اصل میں بھائی نام کا شخص ہوگا. سب جھوٹ بولنا ہی سیکھے ہو. وہ حدیث یہاں سے شروع نہیں ہوتی، وہ حدیث وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ایک صحابی نے نعوذ باللہ ایک لونڈی کو غضب کر لیا. حدیث کو صحیح بول کے صحابہ پہ الزام لگائے ہو. یہ تو ٹکڑا آخری کا ہے یزید کا کہ میری سنت کو یزید بدلے گا. اتنے تم زبیر علی زئی کی محبت میں ڈوب گئے ہو کہ صحابہ اکرام پہ بھی لعن طعن کرنے آ گئے. زبیر علی زئی نے کوئی غلطی نہیں کی. اور سنیے ایک بات، فاسق فاجر آدمی تھے، ظالم آدمی تھے، اہل مدینہ پہ حملہ کیا، کھانے کو بلا کے. جو زمانے خیر القرون کے صحابہ کے بیٹے کی عزت نہیں کرے اس کی کون عزت کرے؟ قرون کی بیٹے کی عزت کیسے کروں جو انہوں نے کھانے کھا کو آگ لگائی؟ جھوٹ بول رہے ہو تم. اور مسلمان مسلم کی دور میں لگائی گئی. انجینئر مرزا علی کا جھوٹ ہے جو تم نے اپنا لیے. زبیر علی کے ماننے والے انجینئر مرزا علی کا ٹولہ ہی ہوتا ہے واقعی. ارے انجینئر محمد علی مرزا کا ٹولہ نہیں ہے، وہ تو الگ ایسی کوئی حدیث ہی نہیں ہے کہ جس میں یزید نے آگ لگائی. مسلم میں 3000 2200 نہیں ہے اس میں. یہ سب تمہارا جھوٹ ہے. پتا چلا کہ زبیر علی زئی کی تعلیمات سے صرف انجینئر مرزا علی کا فتنہ پھیلا ہے. سنو جو میرا بھی صحیح ثابت ہو گیا. جو میں کہا تھا نا کہ انجینئر مرزا علی کا فتنہ جو پھیلا ہے
اس کی وجہ جو زبیر علی زئی ہے یہ زبیر علی زئی نے بولے صحیح مسلم میں حدیث ہے نہیں، یہ زبیر علی زئی نے بولے صحیح مسلم میں جو حدیث ہے وہ یزید کے لشکر کی ہے کہ ان نے آگ لگایا خانہ کعبہ کو. کون یزید کی فوج نے لگائی؟ جب یزید کی بیعت بتاؤ جلدی پہلے. یہ زبیر علی زئی نے بولے، کس نے بولا یہ بات؟ یزید کی بیعت توڑی گئی اور انہوں نے اپنی فوج کو مدینہ کی طرف بھیجا، انہوں نے ان کی کعبہ کو آگ لگانے میں یزید کی فوج کا ہاتھ ہے. صحیح مسلم میں روایت ہے زبیر علی زئی نے بولے. زبیر علی زئی نے بولے کشف کرامت ہوئی، کس نے سکھایا تم کو یہ؟ ارے حدیث کے ارے امام غازی نے کہا، امام کیا سنو یزید امام تیمیہ کہہ رہے ہیں یزید پھانسی کو فاجر تو زبیر علی زئی بھی پھانسی کا فاجر ہے، اس میں کیا ہے؟ نعوذ باللہ پتا ہے. ارے ان سے غلطی ہو سکتی ہے، میں پھانسی کا فاجر نہیں ہے. بدعتی والے نہ لے بس حاضر پائی جاتی تھی نہ تو اس کے عقیدے میں کوئی مسٹیک تھی. وہ تو امام مسلم کا جو مقدمہ ہے وہ بھی بدعت ہے. آپ امام مسلم کے مقدمے میں مدلس کی ان والی روایت قبول نہیں کی جائے گی. ارے وہ 100 روایتیں جنہوں نے لائی ہے صحیح مسلم میں، ان میں سے یہ بھی ہے کہ مدلس کی ان والی روایت قابل قبول تب تک نہیں جب تک سما کی تصریح موجود ہو. وہی تو بھائی آپ سمجھے نہیں، اس میں طبقات مدلسین ہیں. کون سے طبقے کی بات چل رہی ہے؟ ارے مدلس کہیں روایت قابل قبول بالکل نہیں جب تک سما کی تصریح موجود ہو. آنے والی روایت تب تک قبول نہیں کیونکہ اس میں فتنہ پایا جاتا ہے. ان کے یہاں شیطان بھی روایت کر کے چلے جاتا تھا اور بعد میں شیطان ہے. وہ اسکین بھیجو صحیح مسلم کا. ٹھیک ہے میں ٹھکان لگاتا ہوں. آپ اس کو رجوع کریں کہ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ علیہ السلام کا جو آپ نے بدعت کا فتویٰ لگایا اس سے توبہ کریں گے آپ؟ ارے ہم تو امام شافعی کے اصول کو نظریاتی ثابت کر دے رہے نا، تو جھگڑا ہی ختم. آپ توبہ کریں گے اس کال سے توبہ کریں گے؟ ابھی ہم ثابت کر دیتے ہیں، ہم اسی گروپ میں اسکین ڈالتے ہیں. زبیر علی زئی نے جو اصول اپنایا ہے وہ بدعت ہے، اہل سنت کے اصول ہی نہیں تھا. امام محدثین سے بتاتے ہیں. چلو اب تم اگر میں نے مسلم کا اسکین لگایا تھا، امام شافعی نے اس کو کبھی اپلائی نہیں کی، کسی محدث نے اس کو مانا نہیں ہے. چلو شافعی نے اپلائی کیا یا نہیں کیا یہ الگ بات ہے. آپ نے اپلائی نہیں کیا، اہل سنت نے بولیے نظریاتی ہے. شاذ قول ہے، شاذ. کون سا قول ہے؟ شاذ. اور شاذ قول ضعیف شاذ قول ہے. میری بات سنو پھر تو رفاع دین تارک ہوگا. عبداللہ ابن عباس حدیث میں سفیان ثوری کی تدلیس کی وجہ تھوڑی ضعیف بولتے اس کو، اس کی وجہ دوسری ہے. اس میں بہت ساری علت ہے اور اس کی وجہ آتی نہیں ہے کوئی. ارے بہت علت ہے، ابھی تم کو کچھ معلوم نہیں ہے. یہ تم کو کس نے سکھا دیا کہ ابن مسعود والی حدیث میں سب سفیان ثوری کی تدلیس میں ضعیف بولتے ہیں؟ کون سکھایا تم کو یہ؟ ارے اس کے علاوہ اس میں بہت ساری علتیں ہیں دوسری بھی، سمجھے؟ ارے کوئی علت نہیں ہے. ابھی جب رو مت بھائی گلے مت پڑو، سمجھیے نا. تو گروپ میں ہم وہ اسکین لگاتے ہیں. البانی رحم اللہ اس کو صحیح کہہ رہے ہیں کیا؟ شیخ البانی رحم اللہ صحیح بولتے ہو تو صحیح بول رہے ہیں. پھر آپ صحیح رفاع دین چھوڑ دو گے پھر کرنا. ارے حدیث کو نہیں، سند کو صحیح بولتے ہیں وہ. ارے سند صحیح ہے پھر حدیث بھی صحیح ہے پھر. دیکھو ایک ہوتا ہے سند پہ حکم، ایک ہوتا ہے حدیث پہ حکم. ارے آپ کو بولو نہیں، متن پہ اس سے کوئی حکم نہیں. متن بھی اس کا صحیح ہے. متن تو ارے متن تو امام داؤد نے خود کہہ دیا نا کہ حاضہ مختصر حدیث ہے مکمل کے مقابلے میں. پھر تو تمہارا سینے پہ ہاتھ باندھنا، سنو نا تمہارا سینے پہ ہاتھ باندھنا گیا، تمہارا کرت کرنا گیا، سب گیا. بس آؤ ہاتھ باندھو، سلام پھیرو، چلے جاؤ. ارے سینے پہ ہاتھ باندھنے والے ایک روایت بھی صحیح نہیں ہے بخاری کے علاوہ کوئی. اب تو بخاری میں سینے پہ ہاتھ باندھنے کی ایک بھی روایت صحیح نہیں ہے. بخاری میں صرف ایک روایت ہے 723 نمبر حدیث، وہی ہے سینے پہ ہاتھ باندھنے کی. باقی کوئی روایت کسی کتاب میں صحیح روایت نہیں ہے نا. مسند احمد کی روایت ہے نا، مسند احمد کی روایت، اس میں بھی ضعف پایا جاتا ہے. یہاں پہ متقدمین محدث نے کہا ہے کہ اس میں ضعف پایا جاتا ہے. اس میں راوی ہے وہ بھی اس میں کوئی متقدمین سے پیش کرو. اس کے راوی جو ہے وہ ضعیف راوی ہیں. پہلے کوئی مسند احمد والی روایت سے کون سے متقدمین محدثین نے کلام کیا ہے پیش کرو. ارے امام راوی نے کلام کیا ہے، امام بخاری نے خود کلام کیا. بول بچے نے کلام کیا. کچھ بھی دبا دب دیے جا رہے ہو کہ زبیر کے حساب سے پڑھ کے جھوٹ بولنا ہی سیکھے ہو کیا؟ 18 محدث کی اس کو ضعیف تھا. 18 محدث نے
ارے متقدمین کا کلام پیش کرو پہلے. ارے کلام پیش کر رہا ہوں میں تو جو آپ اپنے قول سے رجوع کرو گے جب میں وہ سکین لگاؤں گا صحیح مسلم کا. ہاں لگاؤ نا, بالکل ہم بالکل دیکھیں گے. ہاں آپ اپنے قول سے رجوع کرو گے کہ زبانی میں نے بہتان لگایا, اللہ مجھے معاف کرے. میں نہیں لگایا. ہاں اب یہ کال ریکارڈ کرواؤ گے, میں سکین لگاؤں گا انشاءاللہ. میں نے نہیں لگایا, میں امام کا عالم کا دوں گا. ٹھیک ہے بس میں آپ کو سکین لگا رہا ہوں انشاءاللہ. عالم کا دوں گا, عالم کا.